سيدي يا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا محبوب اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ عزیز سامعین محترم، وقت کی قلت کے پیش نظر آپ کے سامنے اہم ترین موضوع جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے جیسے ہمارے موجودہ حالات کے اندر جو ایک قادیانیوں کے حق میں فیصلہ ہوا تو پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے جذبات مجروح ہیں۔ تو ہم اس کیس کو دیکھیں گے۔ موضوع ہے مبارک ثانی قادیانی کیس اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہ کیس کیا تھا، کہاں سے شروع ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے، اور کیسے ہمارے علماء نے وہاں دلائل دیے اور کون کون سی چیزیں وہاں پہ شامل کی گئی، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عزیز سامعین محترم، بلا تمہید 7 مارچ 2019، 7 مارچ، بڑے غور سے سننے والی گفتگو ہے۔ 7 مارچ 2019 کو چناب نگر میں ایک انعامات تقسیم کرنے کی تقریب تھی، جس کے اندر مبارک احمد ثانی قادیانی نے ایک تفسیر بچوں میں تقسیم کی۔ یہ بچے بھی قادیانیوں کے تھے، اور یہ تفسیر مرزا محمود کی لکھی تفسیر تھی، جس کا نام تھا تفسیر صغیر۔ تفسیر صغیر، یہ جو تفسیر ہے اس کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام کی تفاسیر ہیں، مفسرین نے جتنی تفاسیر بیان کی، اور 1400 سالوں سے جتنی بھی تفسیریں بیان کی گئیں، ان کے برخلاف یہاں تفسیر لکھی گئی، ترجمے کے اندر تبدیلی کی گئی، ایون کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور ان کے معجزات کا انکار کیا گیا اسی تفسیر صغیر کے اندر۔ جب یہ تفسیر تقسیم کی گئی تو اس کے بعد 6 دسمبر 2022 کو اس تفسیر کو تقسیم کرنے کے اوپر مقدمہ دائر کیا گیا، اور مبارک احمد ثانی قادیانی کے اوپر 295 بی اور سی اور 2011 قرآن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ اس 1 سال 1.5 سال کے اندر کسی بھی قادیانی کو پہلے گرفتار نہیں کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ اس کو پکڑ لیا گیا تو پھر سب سے پہلے سیشن کورٹ میں معاملہ جاتا ہے۔ وہاں سیشن کورٹ میں اس کی ضمانت رکھی گئی، لیکن وہاں جو جج صاحب تھے، ایڈیشنل جج راجہ اجمل صاحب، سپٹمبر 2023 میں انہوں نے ضمانت خارج کر دی، قبول نہ کی۔ اس کے بعد انہوں نے ضمانت اٹھائی اور یہ ہائی کورٹ میں لے گئے۔ تو ہائی کورٹ کے اندر جب گئی تو نومبر 2023 میں جسٹس فاروق احمد صاحب نے یہ ضمانت خارج کر دی۔ نومبر 2023 میں ضمانت قبول نہ کی۔ اس کے بعد پھر جو ضمانت ہے یہ آخری عدالت بیٹھی سپریم کورٹ، وہاں پہ لے گئے، اور پھر اسی سال 6 فروری 2024 کو ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اس نے وہ مبارک احمد ثانی کی ضمانت کو قبول کیا اور اس کو باعزت بری کر دیا۔ جب اس کو بری کیا گیا 6 فروری کو، پورے پاکستان کے اندر صدائے احتجاج بلند کی گئی۔ علماء اور جتنے بھی مساجد میں جمعے بھی پڑھائے گئے، سب کچھ کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ فیصلہ بالکل آئین پاکستان کے خلاف بھی ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب احتجاج شروع ہوئے تو پھر جو ہماری عدالت عظمیٰ ہے اس نے یہ کہا کہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ اپنی اپنی آراء پیش کریں۔ میں جس میں یہ عرض کروں، جس میں جامعہ دارالعلوم کراچی بھی شامل تھا، جامعہ نعیمیہ کراچی، اسلامی نظریاتی کونسل، جامعہ سلفیہ، جامعہ امدادیہ، قرآن اکیڈمی، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ دھیرا شریف، یہ بھی شامل تھے۔ تمام مکاتب، اہل سنت، اہل دیوبند اور اہل وہابی حضرات، سلفی جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تمام نے اپنی اپنی آراء وہاں پہ پیش کی۔ اچھا، اب اس کے بعد 28 مارچ 2024 کو نظر ثانی کیس کے لیے تاریخ دی گئی تھی، اس دن یہ کیس دیکھا جائے گا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ وہاں جج صاحب نے کہا کہ آراء تو سارے علماء کی ہمارے پاس آ چکی ہیں، لیکن ابھی ہم نے اس فیصلے کو دیکھنا ہے، 3 ہفتوں بعد سماعت ہوگی۔ اب اس کے بعد دوبارہ 28 مئی کو تاریخ سماعت مقرر ہوئی،
لیکن سماعت نہ ہو سکی، پھر 29 مئی کو تاریخ سماعت ہوئی۔ اب اس کے اندر 3 رکنی یہ بینچ تھا، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، جسٹس عرفان سعادت خان، اور تیسرے جسٹس نعیم اختر افغان تھے۔ ان تینوں ججز نے سماعت کی، وہ تمام آراء کو کچھ کو سنا بھی اور پڑھا بھی، پہلے جو دے چکے تھے۔ اب اس کے بعد یہاں عدالت میں آپ سے عرض کروں کہ وفاق المدارس العربیہ کے سربراہ جناب قبلہ مفتی تقی عثمانی صاحب، جو کہ اہل دیوبند کے بڑے پیشوا مانے جاتے ہیں، انتہائی علمی شخصیت، آپ نے کچھ صفحات کے اوپر ایک اپنی رائے لکھی، اچھا، جس کی تصدیق کے اوپر جو سائن کرنے میں قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ بھی شامل تھے۔ اسی طرح یہاں جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے حضرت مولانا محمد یاسین صاحب نے بھی سائن کر دیے، جامعہ امدادیہ فیصل آباد، قرآن اکیڈمی، ان 5 بڑے بڑے اداروں نے کہا کہ متفقہ طور پر جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو رائے لکھی ہے ہم اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، اور یہ ہمارا متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ قرآن کے خلاف بھی ہے، حدیث کے خلاف بھی، اور آئین پاکستان کے خلاف بھی۔ اب عزیز سامعین محترم، یہاں پر تقریباً جو انہوں نے فیصلہ سنایا تو اس میں جتنے بھی پاکستان کے وکلاء ہیں وہ بھی اس کے خلاف گئے، اور تقریباً 30 کے قریب ادارے یا شخصیات اس میں شامل تھی جنہوں نے متفقہ طور پہ کہا کہ یہ فیصلہ آئین پاکستان اور شریعت کے بالکل یہ خلاف ہے۔ اچھا، پھر آپ سے عرض کروں کہ یہاں جب عدالت کے اندر جو آراء پیش کی گئیں، ان میں سے مفتی شیر خان صاحب، جس ادارے سے میں پڑھا ہوں، مفتی شیر خان صاحب دارالمحمدیہ غوثیہ دہرہ شریف کے، آپ نے عدالت کے فورم کے اوپر کھڑے ہو کر جو دلائل بیان کیے وہ کمال کے تھے۔ اچھا، جو فیصلہ آیا تو اس میں فیصلے میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں آپ سے پہلے کہ اس میں یہ فیصلہ آیا کہ جو قادیانی ہیں، ان پبلک لوگوں کے درمیان وہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، ان پرائیویٹ یعنی اپنے گھر کے اندر بند کمرے میں جیسے مرضی وہ کریں، کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا ہے۔ یعنی اپنے گھر کے اندر جو کوئی، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں اپنے گھر کو چھاجے بجائے چھانی بجائے سانوں کی، اپنے گھر میں جو کچھ مرضی کریں، باہر اوپنلی اگر کریں گے تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو قبلہ مفتی شیر خان صاحب نے بڑے ہی پیارے دلائل دیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے کہ قادیانی اپنے گھر کے اندر جو کچھ مرضی کریں، ان کو کرنے کی اجازت ہے، تو کہا کہ محترم ججی صاحب، یہ جو فیصلہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث شریف کے بھی خلاف ہے، اور آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ اور آپ نے بڑے ہی پیارے عقلی اور نقلی دلائل دی۔ سب سے پہلی دلیل آپ نے یہ دی کہ دیکھیں جی، اسلام کے اندر ایک مسجد بنائی گئی جس کا نام تھا مسجد زرار۔ کیا نام تھا جی؟ مسجد زرار۔ یہ جو مسجد اسلام میں بنائی گئی یہ منافقوں نے بنائی تھی۔ یہ ابو عامر ایک نصرانی راہب تھا جو مسلمان ہوا اور منافق تھا، تو اس نے کہا یہ ایک مسجد قباء کے قریب کے مسجد بنائیں اور اس مسجد میں ہم اپنی نمازیں شروع کرتے ہیں۔ اور دلیل یہ تھی کہ یہ جو کمزور اور بوڑھے صحابہ ہیں وہ دور نہیں جا سکتے، چلو یہاں ہی نماز پڑھ لیں گے۔ اور یہ ساری کی ساری منافقت کے اوپر یہ مسجد بنی تھی۔ اچھا، اب انہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ حضور آپ آ کے اس مسجد میں ایک نماز بھی پڑھا دیں برکت کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں غزوے پہ جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا جو اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو نماز بھی پڑھا دیں گے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوے سے واپس آئے تو وہاں ابھی انہوں نے جب دوبارہ پیغام بھیجا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی۔ آیتیں کون سی تھیں؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی کس لیے؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے سبب۔ اچھا، نام اس کا مسجد تھا یا ذہن میں رکھنا، فرمایا کہ یہ جو مسجد بنائی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے سبب، اور مسلمانوں کے درمیان تفریقہ پیدا کرنے کے لیے، نمبر 3۔ نمبر 4، اور وہ شخص جو پہلے ہی اللہ رسول کا مخالف تھا اس کے انتظار کرنے کے لیے بنائی۔ فرمایا کہ سن لیں کہ اب وہ ضرور قسمیں بھی کھائیں گے کہ ہم نے یہ مسجد صرف بھلائی کے لیے بنائی ہے، مسجد صرف بھلائی کے لیے بنائی، نماز کے لیے بنائی، یہاں پہ عبادت کے لیے بنائی ہے، وہ قسمیں بھی کھائیں گے۔ واللہ یشہد،
انہم لکاذبون، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں، مکار ہیں، یہ بالکل بکواس کر کے. اور اپنے محبوب کا فرمایا لا تقم فیہ ابدا، محبوب کبھی بھی تم نے اس مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھانی. اب حضور علیہ السلام کے دور میں مسجد بنے، آپ نے فرمایا صحابہ کو جاؤ جا کے مسجد کو پہلے گراؤ، گرانے کے بعد اس کو جلا بھی دو. حالانکہ اللہ کا گھر تھا. عام ان کی زبان میں، آج کے دور کے لبرلز کی زبان میں، یہ بھی مسجد تھی، اللہ کا گھر تھا. اللہ کے محبوب نے خود مسجد کو جلایا بھی اور اس کو گرانے کا بھی حکم دیا. تو قبلہ مفتی شیر خان صاحب نے وہاں پہ یہ جواب دیا، دیکھیں قرآن پاک میں جس مسجد کو گرانے کا حکم دیا تھا وہ منافقت کے اوپر تھی، اور یہ تو کھلم کھلا حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، حضور کی نبوت کو نہیں مانتے، مرزا قادیانی کے یہ پیروکار ہیں، لہٰذا وہ بھی تو بند کمرے میں عبادت کرتے تھے. جب ان کو اجازت نہیں تھی، ان کو اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، دوسری دلیل یہ دی آپ نے عقلی دلیل بھی ایک دی. آپ نے فرمایا دیکھیں کہ جو مسیلمہ کذاب تھا، مسیلمہ کذاب، یہ حدیث شریف کے تھرو، یہ اس ایک چار دیواری کے اندر تھا، ایک باغ تھا جس کا نام تھا حدیقۃ الرحمان، اس کو بعد میں حدیقۃ الموت کہا جانے لگا. اس کے اندر یہ اپنی اذانیں دیتا، نمازیں پڑھتا، ذبیحہ کرتا، قربانیاں کرتا، سب کچھ کرتا. اس نے حضور علیہ السلام کے مقابلے میں سرکار کے دور اقدس میں بھی نبوت کا اعلان کر دیا تھا. اس کے دو سفیر حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے اس کو، سفیر کو یہ کہا کہ گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے آگے سے بکواس کی، کہتا ہے کہ آپ گواہی دیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو قاصد نہ ہوتا، سفیر ایمبیسڈر نہ ہوتا تو میں یہاں تمہیں قتل کرنے کا حکم دے دیتا، لہذا ہم سفیروں کو قتل نہیں کرتے. اچھا، اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہی آپ نے لشکر جمع کیا اور فرمایا کس کے خلاف جانا ہے. کریم آقا علیہ السلام پہلے دنیا سے چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. جیسے حضور علیہ السلام دنیا سے گئے تو وہاں پہ فتنے بلند ہوئے، فتنے کھڑے ہوئے. منکرین زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کا فتنہ جاری ہوا. یہ منکرین ختم نبوت شروع ہو گئے. کچھ لوگ ویسے مرتد ہو گئے اور ہر طرف افراتفری تھی. جب حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق سے عرض بھی کی گئی کہ حضور ابھی حالات ٹھیک نہیں، منکرین زکوٰۃ کے خلاف تھوڑا سا بعد میں کچھ کریں گے. تو آپ نے تاریخی جملہ بولا، فرمایا کہ اگر جنگل سے درندے آئیں اور ہماری بوٹیاں نوچ لیں آ کے، یعنی اتنا سنسان ہو جائے، بندے نہ بچے، درندے یہاں پہ آ جائیں، فرمایا پھر بھی میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے خلاف 13,000 کا لشکر آپ نے تیار کیا. ذرا اس کی اہمیت دیکھیں، ختم نبوت کے اوپر صحابہ نے کام کیسے کیا. آج ہمارے ہاں یہ سمجھتے کہ شہر ٹوپی تسبیح مسلح کا نام صرف اسلام ہے، اور بھائی ختم نبوت پہ پہرا دینا میرا بھی اتنا ہی کام ہے، اتنا ہی آپ کا کام ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے 13,000 کا لشکر تیار کیا، اور یہاں آپ نے پہلے قانون یہ بنایا تھا کہ جو لوگ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے 313، ان میں سے جو صحابہ بچے اب کسی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن جب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف جنگ کی باری آئی، فرمایا میں اپنا قانون توڑتا ہوں، وہ بھی جنگ میں شامل ہوں گے. اب میں آپ سے عرض کروں یہ کتنی زبردست جنگ ہوئی تھی. صحابہ کہتے ہیں نہ تو اس سے پہلے ہم نے کوئی ایسی جنگ دیکھی، نہ اس کے بعد ساری زندگی میں ایسی جنگ دیکھی. ادھر 13,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا، ادھر 40,000 کا لشکر ہے. اور آپ سے عرض کروں کہ حضور اس جنگ سے پہلے 74 جنگیں پہلے لڑی گئی. کچھ کو غزوات کہتے ہیں، کچھ کو سرایا کہتے ہیں. غزوات وہ جس میں حضور علیہ السلام خود گئے ہو، سرایا سریہ وہ جس میں سرکار خود نہ گئے، صحابہ کو بھیجا ہو. 74 جنگیں لڑی گئیں. ان کل 74 جنگوں کے اندر 259 مسلمان شہید ہوئے. کتنے ہوئے جی؟ 259 مسلمان شہید ہوئے. اور اس اکیلی ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے صحابہ کرام کے 13,000 میں سے 1,200 صحابہ کرام شہید ہوئے. ایک جنگ میں 1,200، اور اس میں تقریباً 700 صحابہ کرام وہ تھے جو حافظ قرآن بھی تھے. اور یہ اتنی گمسان کی جنگ ہوئی، اتنے جذبات کے ساتھ لڑی کہ جب وہاں پہنچے، یہ وہاں مسیلمہ کذاب کے قریب ایک باغ کے اندر تھا جس کا نام حدیقۃ الرحمان تھا، بعد میں حدیقۃ الموت کے نام سے یاد ہونے لگا. اس کی بڑی بڑی دیوار تھی، کلا نما تھا. تو ایک صحابی حضرت برا بن مالک نے دیکھا کہ اندر سے دروازہ انہوں نے بند کر لیا، اور ختم نبوت کے منکرین اندر تھے.
حضرت برا بن عازب نے جذبات میں آ کے کہا صحابہ دروازہ میں کھولتا ہوں، تم مجھے دیوار سے پھلانگ کے اندر پھینک دو، بس میں اندر جاؤں گا۔ اب دیکھیں 40,000 کا لشکر ایک طرف ہو اور ایک بندہ دیواروں سے چھلانگ لگا کے اندر جائے اور دروازہ بھی کھولے، انسان سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا۔ جتنے بہادر قیامت تک آئیں گے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، یار یہ کیسی سمجھداری ہے، عقل مندی ہے۔ 40,000 بندہ باغ کے اندر موجود ہے اور صحابی کہتے ہیں، برا کہتے ہیں کہ میں اندر جا کے دروازہ کھولوں گا۔ اب اندازہ لگائیں جیسے دیوار سے نیچے آئے ہوں گے تو کیسے 40,000 اس کے اوپر لپکا ہوگا، اور ان کی تلوار چلانے کا انداز دیکھیں، ذرا غور کریں، بالکل ایسے ہوگا جیسے وہ آرے کے اوپر آری چل رکھی ہو، جو بھی ساتھ لگے کٹ جاتا ہوگا، ایسی آپ کی تلوار کے پاس جو بھی آتا ہوگا کٹ کے پرے گر جاتا ہوگا۔ آپ نے دروازہ کھولا، صحابہ کرام اندر آئے، گھمسان کی جنگ ہوئی، اور یہاں پہ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی صحابی تھے کہ جو اونچی آواز میں بولتے تھے، خطیب الرسول کا ان کو خطاب ملا تھا، کاتب وحی تھے۔ یہ صحابی رسول کے انہی کے بارے میں انہوں نے سمجھا کہ سورہ حجرات کی جو آیات جہاں آواز پس رکھنے کا حکم ہے وہ میرے بارے میں نازل ہوئی، اور اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ اتنے عاشق رسول تھے، ادب رسول تھے ان کو۔ جب ان کو پتا چلا کہ یہ حضور عیسیٰ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں تو حضرت ثابت بن قیس آپ نے اپنے سر کے اوپر کفن باندھ لیا، کہا جب تک ان کو شکست نہیں دوں گا میں کفن نہیں اتاروں گا، اسی آپ کفن کے اندر شہید ہو۔ یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے۔ آپ نے فرمایا، مفتی شیر خان صاحب نے عدالت میں یہ جواب دیا، دیکھ کے جناب کہ یہ جو جنگ تھی یہ منکرین ختم نبوت کے خلاف تھی، وہ بھی تو چار دیواری کے اندر اپنی عبادت کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے کیوں جنگ کی ان کے خلاف؟ کہ حضور عیسیٰ السلام کی گستاخی چاہے عوام میں ہو چاہے بند کمرے میں ہو کسی صورت میں بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بند کمرے میں قادیانی وہ تفسیر پڑھے یا چھاپے؟ اچھا یاد رکھیں، یہ جو قادیانی ہے نہ اذان دے سکتے ہیں، نہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ جب اسلام ان کا ہے نہیں، مسجد ان کی یہ ہماری استعمال نہیں کر سکتے، اذان ہماری نہیں دے سکتے، اپنے مذہب کو لانچ کرے۔ عیسائی اپنے مذہب کے لیے گرجا گھر استعمال کرتے، ہندو مندر استعمال کرتے، ہر جو مذہب ہے وہ اپنی اپنی عبادت کا نام رکھتا ہے۔ تم بھی اپنی جہنم گاہ کا کوئی نام رکھو، ہم تمہیں بھی مان لیں گے۔ ہماری مسجد کو استعمال کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں، جب پرائیویٹلی خفیہ کمرے کے اندر ان کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی صحابہ کرام نے، ہم ان کو اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر آپ نے بڑی پیاری عقلی دلیل دی، آپ نے فرمایا دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ جو ہے چھپ کے کمرے میں اپنے ادارے میں قادیانی جو کچھ مرضی کریں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، تو لہذا آئین پاکستان کچھ نہیں کہتا۔ تو آپ نے یہ بڑے پیارے دلائل دیے، آپ نے فرمایا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ پرائیویٹلی خفیہ طور پر اپنا رزق کمانے کے لیے ہیروئن کا کاروبار کرے تو جائز ہے؟ بندہ کہ میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں۔ اچھا، رزق کمانے کے لیے کوئی بندہ بدکاری کا اڈا اپنے گھر میں کھول لے، یہاں لوگ آئیں زنا کر کے چلے جائیں، میں خفیہ طور پہ کرتا ہوں، کیا جائز ہے؟ قانون اجازت دے گا اس کی؟ اچھا، کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر خفیہ طور پہ اسلحہ رکھ لے، ناجائز اسلحہ، پستول ہے کوئی چیز ہے، بغیر اس کے لائسنس کے گھر میں رکھ لے، کیا قانون اجازت دے گا؟ اگر قانون ان کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ یہ اوپنلی یعنی پبلکلی بھی یہ ناجائز ہے اور پرائیویٹلی بھی یہ ناجائز ہے، اسی طرح پبلکلی بھی اسلام کا نام استعمال کرنا قادیانیوں کے لیے ناجائز ہے اور پرائیویٹلی بھی نام استعمال کرنا یہ ناجائز ہے۔ جس طرح عوام کے سامنے وہ اپنا اسلام کے شعار کو استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح بند کمرے میں بھی اسلام کے شعار کو استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس کے بعد چلیں، جب یہ فیصلہ یہ 24 جولائی کو سنایا گیا تو مبہم انداز میں سنایا گیا، علماء نے یہ کھلے انداز میں یہ دلائل بیان کیے۔ اب اس میں روزے روشن کی طرح واضح ہیں، آپ کو یہ سمجھ لگ رہے ہیں، کیا ججز حضرات کو یہ باتیں سمجھ نہیں لگی؟ اتنے بڑے جج ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں چلا؟ اس کا مطلب صرف یہ نظر آتا ہے کہ لگتا ہے کہ جو ڈور ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ فیصلہ یہاں سے نہیں کہیں اور سے ہوا ہے۔ اب سنیں، یہاں پہ جو 27 صفحوں کے اوپر جو فیصلہ دیا گیا اس میں شق نمبر جو 6 ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا جی مبارک ثانی جو کیس ہے اس میں پنجاب قرآن بورڈ کی دفعہ 7 لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا اطلاق ممنوعہ کتاب کے مصنف، ناشر یا تابع تباد کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے۔
لہذا مبارک احمد ثانی نہ اس نے کتاب لکھی ہے، نہ چھاپی ہے، نہ نشر کی ہے، اس کے اوپر مقدمہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے علماء نے کہا کہ اگر اس کے اوپر نہیں ہوتا تو پھر جس نے کتاب لکھی ہے، جو بندہ ہے، اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اگر یہ تقسیم کرنے والے پر نہیں ہوتی، لکھنے والے پر ہوتی ہے، پھر لکھنے والے کو پکڑا کیوں نہیں گیا؟ اس کو بھی تو پکڑنا چاہیے۔ پھر اسی طرح شک نمبر 7 میں یہ کہا گیا، وہاں اسی جو فیصلے میں کہا گیا جی 298 سی لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ تفسیر صغیر مرزائی اپنے ادارے میں تقسیم کر رہے تھے، اپنے ادارے میں تقسیم کرے تھے، باہر نہیں کرے تھے، لہذا اس پہ وہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا، جناب جسٹس صاحب آپ نے تو ان کو پرائیویٹلی اپنے اداروں کے اندر گستاخی رسول کی اجازت دے دی، آپ نے بھی اپنے گھر کے اندر کوئی کتاب چھاپے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت والی آیات کو نکال دے، قرآن پاک کے ترجمے کو بدلتے، اس کی تفسیر کو بدل دے، کیا وہاں پرائیویٹ ان کو اجازت ہے؟ آپ نے لائسنس دے دیا؟ یہ قادیانیوں کو ایک اور طرح سے یعنی نوازنے کی کوشش کی گئی کہ آپ اپنے بند کمرے میں جیسے مرضی کریں، آپ کو یہ اجازت ہے۔ علماء نے کہا کہ یہی تو سر رولا ہے، اوپنلی تو وہ کہیں بھی نہیں کرتے۔ جو قانون پاکستان بنا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح شک نمبر 41 کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ طاہر نقاش بنام ریاست ایک کیس ہوا، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں میں کلمہ لکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لکھنے کی اجازت ہے۔ ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا کہ قادیانیوں کی کتاب ہے رسالہ کلمۃ الفصل، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم جہاں بھی قادیانی کلمہ لکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ پہ وہ مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیسے ان کو وہاں پہ کلمہ لکھنے کی اجازت دی جائے؟ اپنا کلمہ کوئی اور لے کے آئے۔ پھر اسی طرح عزیز سامعین محترم آخری جو شک نمبر 42 ہے، 42 ہے، اس کے اندر جو میں عبارت آپ کے سامنے عرض کروں، اس شک میں یہ کہا گیا عوامی سطح پر خود کو مسلمانوں کے طور پر پیش نہیں کریں گے قادیانی، تاہم اپنے گھروں، ذرا غور سے سننے والی عبارت ہے، اپنے گھروں، عبادت گاہوں، اپنے نجی یعنی پرائیویٹ مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کرتا معقول قیود، معقول جو عقل میں آنے والی ہو، قیود قید کی جمع ہے، معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا تنہائی کا حق حاصل ہے۔ یہ شک نمبر 42 میں کہا گیا، یعنی یہ اپنے گھر کے اندر پرائیویٹلی چھپ کر اپنے ادارے کے اندر جیسے مرضی قرآن پاک کی تفسیروں کو تبدیل کریں، جیسے مرضی رسول اللہ کی گستاخی کریں، جیسے مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کریں، ان کو یہ اجازت ہے، یہ ہماری عدالت کا فیصلہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا آپ لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں دیتے ہیں اجازت؟ دیکھیے عزیز سامن، دیکھیے یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کی ساری نمازیں ایک طرف، اگر آپ کی 70 سالہ عبادت کو ایک طرف رکھ کے کہ ذرا برابر بھی ختم نبوت کے عقیدے میں کمی آ گئی تو یاد رکھنا آپ کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی خاص بندے کا نہیں ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت پہ جانے قربان کرنا یہ صحابہ کا طریقہ وتیرہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا سب سے گمسان کی جنگ اس دور میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی کا دور تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بتایا کہ جناب فلاں جگہ پہ جو کافر ہیں، جو ختم نبوت کے منکرین ہیں، وہ مسیلمہ کذاب کی ایک کتاب کو پڑھتے ہیں، تو آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کہ اللہ رسول کے خلاف کوئی کتاب کو پڑھتے ہیں؟ آپ سوچ رہے، پھر اس آدمی نے آ کے بتایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک قرضہ نامی بندے کو بھیجا کر میں 80 بندے ساتھ لے کے جاؤ، وہاں 80 بندوں کو قید کر کے لے آیا جو وہ کتاب پڑھے تھے جو اس دور کے مسیلمہ کذاب نے لکھی تھی۔ جیسے یہاں اس نے قادیانی نے تفسیر صغیر لکھی، ایسی اس نے کتاب لکھی تھی، وہ پڑھ رہے تھے، آپ نے پکڑ کے لے آؤ، 80 بندوں کو پکڑ کے لے آئے، آپ نے ان کو اسلام پیش کیا، وہ قبول کر لیا، لیکن جو ان کا سربراہ تھا سردار ابن نواحہ، آپ نے ان کو معاف نہیں کیا کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی تھی۔ آپ نے اس صحابی کو حکم دیا، فرمایا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کی ماں کے سامنے اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کی ماں کی گود کے اندر اس کا سر پھینک کے آنا،
اتنا شدید غصہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا منکر ہے یہ، اور یہ وہ کتاب پڑھ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں کی گود میں پھینک کے آنا سن لوگوں کو پتا چلے کہ جو منکرین ختم نبوت ہے ان کا انجام کیا کیا جاتا۔ عزیز سامعین محترم، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ آج یاد رکھیں، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے۔ فیس بک کے اوپر آپ ختم نبوت کے اوپر لٹریچر شیئر کریں، طرح طرح کے مختلف انداز میں نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، کاروباری لحاظ سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا بار میں آپ سے عرض کروں، قادیانیوں کا یہ ہے کہ یہ علماء کے خلاف بدتمیزی کرتے ہیں، مولوی کے خلاف اتنی جگتیں بن چکی ہیں، مولوی کے اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، مولوی کے خلاف اتنی بدتمیزی کی جاتی ہے، اتنا کردار کشی کی جاتی ہے کہ آج بہت سارے لوگ علماء سے متنفر ہو چکے ہیں۔ کس لیے؟ علماء سے دور ہوں گے تو اپنے جال میں پھنسانا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اور یاد رکھیں، یہ بڑا فتنہ ایسا ہے، یہ جہاد کا منکر ہے۔ یہ کہتے ہیں جہاد کوئی بھی نہیں، امن کی بادشاہ عزت سے نعرہ آتا ہے، یہ ہمارے چینلز کے اوپر لگتا ہے ہم امن کی بادشاہ چاہتے ہیں۔ اسلام امن ضرور دیتا ہے لیکن اس وقت تک اللہ رسول کی مخالفت نہ کی جائے۔ آج جہاد کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ دیکھ لیں ہمارے فلسطین کو لہو لہو کر دیا، ہمارے حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ علیہ کو 80 خاندان کے تقریباً افراد کے ساتھ ان کو بھی شہید کر دیا، دوسرے ملک میں جا کے ان کو شہید کر دیا۔ آج ہم نے جہاد کو چھوڑا، ذلیل و خوار ہو رکھے تھے۔ دیکھیے ہمارے پاس کون سی طاقت کی کمی ہے، ایٹم بم ہمارے پاس نہیں ہے، یہ شاہین گوری ہمارے پاس نہیں ہے، فوج ہمارے پاس نہیں ہے، صرف ایک ہمارے پاس جذبہ جہاد نہیں رہا، یہ جذبہ جہاد کے یہ منکر ہے۔ ان کا سب سے اولین کام ہے مسلمانوں میں جہاد ختم کر دیا جائے، جہادی تنظیموں میں پابندی لگا دی جائے، اور پھر جب مسلمانوں میں جہاد ختم ہو جائے تو پھر یاد رکھنا یہ کوڑے کا ڈھیر ہے، پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج مسلمان جہاں جہاں ذلیل و خوار ہو رکھے ہیں یہ جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو بھی فیصلہ آیا ہے چند منٹ اوپر لیے آپ کے، صرف آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ آئین پاکستان نہ پبلکلی نہ پرائیویٹلی ان کو اسلامی شعار استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، اسی طرح جو شریعت ہے وہ بھی کسی طرح ان کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور ہم یہ پرزور اپیل کرتے ہیں اور یہ قرارداد کے انداز میں تمام حضرات ہاتھ کھڑا کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ نامنظور ہے۔ سب کو نامنظور ہے، اللہ رسول کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے کہتے ہیں یہ فیصلہ ہمیں نامنظور ہے۔ آپ اس فیصلے کو واپس لیں، اور قادیانیوں کو نہ تو باہر عبادت کرنے کی اجازت ہے مسلمانوں کے شعار استعمال کر کے، نہ ہی پرائیویٹلی گھروں کے اندر ان کو اسلامی شعار استعمال کرتے ہوئے عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔